الحمدللہ للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحیم۔ خواتین و حضرات، سورہ شورى کی آیت میں ان اقیم الدین کا صحیح مفہوم کیا ہے، اس پر ہم نے کچھ ابتدائی گفتگو پچھلی مجلس میں کی۔ یہ چونکہ زبان اور بالخصوص اس میں ایک خاص فعل کے استعمال کا مسئلہ ہے، اس لیے مجھے احساس ہے کہ پچھلی نشست میں بحث کچھ تھوڑی سی فنی ہو گئی۔ میں یہ کوشش کروں گا کہ اس کو نسبتاً سہل طریقے سے اس دفعہ واضح کرنے کی کوشش کروں۔ عربی زبان میں جب کوئی فعل استعمال ہوتا ہے تو ایک تو اس کا مدعا ہے، جیسے یہاں پہ فعل اقامت استعمال ہوا ہے، یعنی ان اقیم الدین، یہ فعل اقامہ یقیم اقامہ ہے۔ سادہ لفظ سے ہمارے اردو مترجمین نے اس کا مدعا بیان کیا ہے، قائم کرو یا قائم رکھو۔ اور میں نے یہ عرض کیا تھا کہ سید ابواللہ صاحب مودودی نے اسی مفہوم کو لے کر اپنے فکر کی عمارت تعمیر کی ہے۔ تو پہلی چیز جو اس معاملے میں جاننے کی ہے وہ یہ ہے کہ خود عربی زبان میں اس فعل کا استعمال جب کیا جاتا ہے تو یہ استعمال یا تو اپنے کسی متعلق کے ساتھ ہوگا یا نہیں ہوگا۔ میں اس کو آگے سے آپ کو سمجھاتا ہوں۔ یعنی جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اردوی مفہوم لے لیجئے، فلاں چیز کو قائم کرو یا فلاں چیز کو قائم رکھو، تو اس میں ایک متعلق کی ضرورت ہوتی ہے کہ کہاں قائم کرو اور کہاں قائم رکھو، اور کبھی نہیں ہوتی۔ یہ جو متعلق ہے، یعنی جو ہمارے بعض اوقات ذہن میں ہوتا ہے، اس کو زبان کی اصطلاح میں کہتے ہیں یہاں یہ مقدر ہے، اور ہم اس کا کوئی قرینہ وہاں کلام میں پیدا کر دیتے ہیں، اور بعض اوقات یہ الفاظ میں ہوتا ہے۔ اس کی بڑی ہی عمدہ مثال اسی فعل کے معاملے میں خود قرآن مجید میں اقیم الشہادہ کے الفاظ میں ہے، یعنی بالکل وہی فعل ہے، ویسی ہی ایک معنوی چیز جیسے یہاں دین ہے اس کا مفعول بن رہی ہے۔ اور میاں بیوی کے تعلقات کے معاملے میں اللہ تعالیٰ ہدایت فرما رہے ہیں، اقیم الشہادہ، گواہی کو قائم رکھو، یا اقیموا حدود اللہ، اللہ کے حدود کو قائم رکھو۔ کہاں قائم رکھو؟ یعنی اپنی ذات میں قائم رکھو۔ ایک اس کا متعلق یہ ہے، اور ایک یہ ہے کہ دوسروں پر اس کو قائم رکھو، دنیا میں اس کو قائم رکھو۔ یعنی یہ دو پہلو اس فعل میں اور بہت سے دوسرے افعال میں ابھی آپ کو مثالیں دوں گا، آپ سے آپ پیدا ہوتے ہیں۔ چنانچہ ایک اور فعل بھی بالکل اسی طرح ہے، جس کے متعلق کی اس نزاکت کو نہ سمجھنے کی وجہ سے سید صاحب نے اپنی کتاب الجہاد فی الاسلام میں پوری بحث کی بنیاد اس پر اٹھا دی۔ قرآن مجید میں ایک اور فعل بھی ہے، اور اس میں بھی بالکل یہی مسئلہ پیدا ہوا ہے۔ تو پہلے اس کی اس نزاکت کو سادگی سے سمجھ لیجئے کہ ہم کہتے ہیں حد قائم کرو، تو جس وقت یہ کہا جائے گا حد قائم کرو یا حدود الہی کو قائم رکھو، تو اس میں آپ سے آپ یہ مسئلہ پیدا ہو جائے گا کہ کہاں قائم رکھو، یعنی اس کا متعلق کیا ہے، کس چیز پر اس کو قائم رکھو۔ تو اگر تو وہ انسان کی اپنی ذات یا اس کا نفس ہے تو نوعیت بالکل اور ہو جائے گی، اور اگر وہ دوسرے لوگ ہیں تو نوعیت بالکل اور ہو جائے گی۔ چنانچہ میں نے مثال دی تھی آپ کو اس کی کہ جب میاں اور بیوی کے بارے میں یہ کہا گیا کہ اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ اللہ یقیمہ حدود اللہ، آپ دیکھیے فعل بالکل وہی ہے، اسی طرح ایک معنوی چیز اس کا مفعول بن رہی ہے، اللہ یقیمہ حدود اللہ، یعنی اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ وہ دونوں یعنی میاں بیوی اللہ کے حدود کو قائم نہیں رکھ سکیں گے۔ کہاں قائم نہیں رکھ سکیں گے؟ یعنی اپنی ذات میں۔ اگر وہ اللہ کے حدود کی پابندی نہیں کر سکیں گے،
اگر وہ اللہ کے حدود کو اپنائے نہیں رکھ سکیں گے، اگر وہ اللہ کے حدود کا اہتمام نہیں کر سکیں گے، یا سادہ لفظوں میں جیسے کہ آگے آپ دیکھیں گے کہ ہمارے قدیم مفسرین اس کو بیان کرتے ہیں، یا وہ اللہ کے حدود پر قائم نہیں رہ سکیں گے۔ یعنی ایک یہ مطلب ہوتا ہے، اور ایک یہ ہے کہ اقم الحد کہا آپ نے عربی زبان میں، حد قائم کرو، کس پر؟ اب آپ وضاحت کیجئے نا، اقم الحد علی الزانی، بدکاری کرنے والے پر حد قائم کرو، تو یہ علی الزانی جو ہے بدکاری کرنے والے پر، اس کو کہتے ہیں مطلق۔ اگر آپ کسی فعل کو نفس سے باہر لے جانا چاہتے ہیں، یعنی انسان کی ذات سے باہر لے جانا چاہتے ہیں، تو یا اس کا متعلق جملے میں موجود ہونا چاہیے، یا آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے، اور اس کا قرینہ کلام میں ہونا چاہیے۔ یعنی یہ سادہ اصول ہے جس کو سمجھ لیں، اور دنیا کی ہر زبان میں ایسی ہوتا ہے۔ تو عربی زبان میں جب یہ کہا جائے گا کہ اقم الحد، تو اس میں دو احتمالات ہیں، یعنی اس حد کا آپ خود اہتمام کریں، یا آپ اس حد کو دوسرے پر قائم کر دیں۔ اللہ کی ایک حد ہے، اللہ کا ایک قانون ہے، اللہ کا ایک ضابطہ ہے، آپ خود اس کی پابندی کریں، اس کے لیے بھی یہ لفظ بولا جائے گا، دوسرے پر قائم کر دیں۔ تو جب اس میں دوسرے پر قائم کر دے کا مدعا ادا کرنا ہوگا، تو دو میں سے ایک چیز کی ضرورت ہوگی، یعنی یا یہ کہا گئے گا اقم الحد علی الزانی، اقم الحد علی الناس، حد علی المجرم، یعنی کچھ کہیں گے نا آپ، اور یام میں وہ چیز موجود ہوگی۔ مثلا کلام میں ہونے کی کیا صورت ہے؟ وہاں لفظ میں نہیں ہوگی، مثلا یہ مجرم کو اب لا کر ہم نے کٹہرے میں کھڑا کر دیا، حد قائم کرو، یہاں دیکھیے آگے نہیں ہے، لیکن قرینہ کلام بتا رہا ہے کہ یہاں اس کو باہر جانا ہے۔ تو میں نے جو بات وہاں کہی تھی وہ اگرچہ ذرا فنی زبان میں ہے، وہ یہ تھی کہ بھائی اگر اس کو اس مطلب کے لیے استعمال ہونا ہے جو سید صاحب اس سے لے رہے ہیں، تو یا اس کا یہ متعلق جملے میں موجود ہونا چاہیے یا مقدر ہونا چاہیے۔ یعنی اگر میں سادگی سے اب بات اپنی واضح کر سکوں تو یہ صورت ہے۔ اگر یہ بات واضح ہو گئی ہے تو اب میں آپ کو دیکھیں بالکل ٹھیک یہی جگہ ہے جہاں سے سید صاحب نے آئی ہے۔ وہ کہتے ہیں اس فقرے کا ترجمہ، یہ تفہیم القرآن ہے، اس میں جو انہوں نے آگے بحث کی ہوئی ہے وہ میں نے پچھلی دفعہ پیش کر دی تھی، اس سے متصل اوپر جہاں سے وہ شروع کرتے ہیں بات، یہ پیرا ہے۔ اس فقرے کا ترجمہ شاہ ولی اللہ صاحب نے قائم کنے دین را کیا ہے۔ آپ خیال کر رہے ہوں کہ میں اس ایک فعل کے استعمال پر اتنی دراز نفسی سے کیوں کام لے رہا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی بنیاد ابھی کھڑی ہوئی، اس کو بہت اچھی طرح سے واضح ہو جانا چاہیے۔ اس فقرے کا ترجمہ شاہ ولی اللہ صاحب نے قائم کنے دین را کیا ہے، ان کا فارسی ترجمہ ہے، اور شاہ رفیع الدین صاحب اور شاہ عبد القادر صاحب نے قائم رکھو دین کو۔ یہ دونوں بزرگ ہیں، شاہ ولی اللہ صاحب اور ان کے صاحبزادوں میں شاہ رفیع الدین صاحب اور شاہ عبد القادر صاحب، یعنی یہ اس میں کوئی شبہ ہی نہیں کہ بہت بڑے اور بڑے جید علماء ہیں۔ سید صاحب نے اگر بنیاد رکھی ہے تو اردو مترجمین کی حد تک کمزور نہیں ہے۔ لیکن آگے دیکھیے، یہ دونوں ترجمے درست ہیں، یعنی انہوں نے ترجمہ نقل کیا۔ اب ظاہر ہے کہ وہاں مترجم وضاحت تو نہیں کر رہا نا، اس نے تو ترجمہ کر دیا، ان کا ترجمہ ہی ہے۔ اگر آپ اب بھی نکال کے دیکھیں گے تو اس میں آگے کوئی تفصیلی نوٹ نہیں ہے۔ یہ دونوں ترجمے درست ہیں، اقامت کے معنی قائم کرنے کے بھی ہیں اور قائم رکھنے کے بھی، اور انبیاء علیہم السلام ان دونوں ہی کاموں پر مامور تھے۔ ان کا پہلا فرض یہ تھا، اب دیکھیے وہ متعلق آ گیا، ان کا پہلا فرض یہ تھا کہ جہاں یہ دین قائم نہیں ہے وہاں اسے قائم کریں، اور دوسرا فرض یہ تھا کہ جہاں یہ قائم ہو جائے یا پہلے سے قائم ہو وہاں اسے قائم رکھیں۔ ظاہر ہے کہ قائم رکھنے کی نوبت آتی ہی اس وقت ہے جب ایک چیز قائم ہو چکی ہو، ورنہ پہلے اسے قائم کرنا ہوگا، پھر یہ کوشش مسلسل جاری رکھنے پڑے گی کہ وہ قائم رہے۔ یعنی انہوں نے متعلق کو لے کر جہاں کے لفظ سے اسے ادا، جہاں یہ قائم ہو جائے اس کو بیان کر دیا۔ اصل غلطی یہ، یعنی اس فعل میں اس کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ فعل جب استعمال ہوگا تو اگر یہ جہاں کا مدعا اس کے اندر داخل کرنا ہے تو جیسے کہ میں نے عرض کیا، پھر دو میں سے ایک کام کرنا ہوگا، یا تو اس میں الفاظ آ جائیں گے، مثلا انا اقیم الدین علی الناس، یہ آ جانے چاہیے تھے، اور یا اس کو کلام میں کہیں ہونا چاہیے، جیسے میں نے آپ کو مثال دی، دونوں ہی نہیں۔ تو اس وجہ سے فعل بالکل ٹھیک اس مفہوم میں استعمال ہوا ہے جیسے ہم کہتے ہیں کہ اپنی ذات میں اس کو قائم رکھو،
چنانچہ میں نے اس کی مثال دی تھی اور یہ بتایا تھا کہ ہمارے جو قدیم مفسرین ہیں وہ بالکل ٹھیک اسی طریقے سے اس کو سمجھتے ہیں، اور خود مولانا نے بھی جب یہ مسئلہ ابھی اس طریقے سے سامنے نہیں آیا تھا اور وہ تفہیم القرآن ابتداً لکھ رہے تھے، تو حتیٰ تقیم التورات والانجیل میں بالکل یہی مدعا بیان کیا، یعنی وہاں انہوں نے اس کو کیا، لوگ جہاں سے متعلق نہیں کیا، بلکہ یہ اپنا دستور زندگی بنائے، یعنی اس کو اپنی زندگی میں اختیار کریں۔ تو حکیم الدین کا مطلب یہ ہوگا کہ دین کو اپنی زندگی میں اختیار کرو، دین کو اپنی زندگی میں اپناؤ، دین کو پورے اہتمام کے ساتھ اپنی زندگی میں برقرار رکھو، یعنی یہی معنی بغیر کسی استثناء کے پچھلے 14 صدیوں میں ان سے پہلے ہر صاحب علم نے لیے، یعنی اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی گنجائش نہیں، یعنی یہ فعل جس طریقے سے استعمال ہوا ہے، اگر اس کو ان کے معنی میں مان لیا جائے تو پھر اقیم الصلاۃ کا مطلب ہے کہ جہاں نماز قائم نہیں ہے وہاں اسے قائم کر دو لوگوں کے اوپر، اور جہاں لوگ اسے قائم کیے ہوئے ہیں وہاں قائم رکھو۔ تو وہاں بھی اقیم الصلاۃ میں بھی ہم سے کہا جاتا ہے کہ نماز کو اپنی زندگی میں برقرار رکھو، نماز کا اپنی زندگی میں اہتمام رکھو، نماز کو اپنی زندگی میں اپنائے رکھو۔ تو میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن مجید نے 2 جگہ پھر اس کو کھولا ہے۔ قرآن کا عام طریقہ یہ ہے کہ وہ بعض اوقات ایک بات کو ایک فعل میں ادا کرتا ہے اور دوسری جگہ دوسرے طریقے سے، تو جہاں کھولا ہے اس کو مومنون اور سورہ معارج میں، تو وہاں کا ہے والذین هم علی صلاتہم دائمون، والذین هم علی صلاتہم یحافظون، یعنی ایک وہاں اقیمو کا فعل نہیں استعمال کیا بلکہ 2 اور فعل استعمال کر کے اس کو واضح کر دیا ہے کہ وہ اپنی نماز کے اوپر دوام اختیار کرتے ہیں، یعنی اس کو اپنائے رکھتے ہیں، اس پر قائم رہتے ہیں، اس کی حفاظت کیے رہتے ہیں۔ تو دین کو اپنی زندگی میں بالکل درست اور برقرار رکھنا، یہ مطلب ہے اس کا۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے یہ دین سب انبیاء کو دیا تو ہدایت یہ کی کہ شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک ووصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، کہ اس نے تمہارے لیے وہی دین مقرر کیا ہے جس کا حکم اس نے نوح کو دیا اور جس کی وہی اب ہم نے تمہاری طرف کی ہے، اور جس کی ہدایت ہم نے ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ کو فرمائی۔ یعنی جلیل القدر انبیاء کے نام لے کر اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ یہ ایک ہی دین ہے، اور میں نے اس کو سب پیغمبروں کے لیے اسی طرح مقرر کیا، اور سب کو اس کے بارے میں جو ہدایت دی وہ کیا تھی؟ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، کہ یہ دین جو میں نے تمہیں دیا ہے اس دین پر پوری طرح قائم رہنا، یعنی اس کو اپنی زندگی میں برقرار رکھنا، اور اس میں کوئی تفرقہ نہ پیدا ہونے دینا۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ اس دین کی ایک چیز کو چھوڑ کر دوسری کو اپنانے کا طریقہ نہ اختیار کرنا، وہی درست رکھنا، برقرار رکھنا۔ یعنی جب آپ کہیں گے دین کو اپنی زندگی میں برقرار رکھو تو دونوں پہلو ہوں گے، ایک پہلو یہ ہوگا کہ اس کے اپنانے میں کمی نہ ہو، اور دوسرا یہ کہ اس کے اجزاء میں کوئی قطع و برید نہ ہو جائے، اس میں کوئی بل ہو جائے، نہ کوئی چیز اس میں شامل ہو جائے نہ کوئی نکال دی جائے۔ تو درست برقرار رکھنا، اس کو اپنائے رکھنا، یہ گویا اس کا مدعا ہے۔ اور میں نے جیسے کہ عرض کیا کہ اس میں سوائے اس کے کہ یہ بحث ہمارے زمانے میں پیدا ہو گئی تو ہم نے اس میں کچھ ہندی کی چندی کی ہے، یعنی مطلب فعل کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، عربی زبان میں اس کے استعمالات کیا ہیں، کیا چیز ہے، یہ بحث ہم لوگ پڑھی ہے سید صاحب کے اس مدعا کی تردید میں، ورنہ جن لوگوں کے سامنے یہ مسئلہ پیش نہیں آیا انہوں نے بس اس کے معنی بیان کر دی، یعنی وہ سادگی سے اس کے معنی بیان کر دیتے ہیں، یہ بتا دیتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے اور اس سے ہم کیا مراد لے رہے ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیں گے کہ وہ بیان کریں گے کہ جریدو دائماً مستمرن، یعنی اس کو اس پہ دوام رہے، اس کو اپنائے رکھو، اس کو اختیار کیے رکھو، وہ تمہاری میں ہمیشہ جاری و ساری رہے، ان الفاظ میں اب اس کا مدعا بیان کرتے ہیں۔ اچھا، اسی طریقے سے زمخشری ہیں مثال کے طور پر، زبان کے بڑے لوگوں میں سے ہیں، تو انہوں نے دین کی چیزیں گن کے کہا کہ وہ چیزیں جن کو اپنانے سے آدمی مسلمان ہوتا ہے ان کو اپنانے کا نام ہے اس پہ پوری طرح قائم ہو جانا، وہ مدعا کو انہوں نے بیان کر دیا اس طریقے سے۔ تو یہ اصل میں اس کا مفہوم ہے، پہلی جو چیز ہے وہ یہ سمجھ لینی چاہیے۔ دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ اس میں ایک اور بڑی نازک بحث پیدا ہو گئی، اور میں نے آپ کو مولانا مودودی صاحب کا پہلا پیرا سنایا تھا، وہ اس کے فوراً بعد ہے،
اور یہ جو اب سنایا یہ اس کے اوپر ہے۔ اقامت کے فعل کی بحث انہوں نے اتنی ہی کی ہے وحید الدین خان کی تعبیر کی غلطی کے مباحث کی تردید کرتے ہوئے۔ اصل میں جس بحث کو وحید الدین خان نے بھی بہت پھیلا دیا اور سید صاحب نے بھی کئی صفوں میں آگے اس کا جواب دیا، ایک دوسری بحث ہے۔ وہ دوسری بحث یہ ہے کہ ہمارے قدیم مفسرین ان اقیم الدینہ کے معاملے میں تو عربی زبان کے لحاظ سے بالکل صحیح مدعا اس کا بیان کر دیتے ہیں۔ یعنی جیسے میں نے آپ سے عرض کیا، یعنی میرے علم کے حد تک کوئی ایک بھی شخص ایسا نہیں ہے کہ جس نے اس سے مختلف کوئی معنی اس کے لیے، سب بالکل یہی معنی لیتے ہیں، یعنی اس کو خود آدمی کی اپنی ذات سے متعلق کرتے ہیں۔ اب اس کے بعد یہ میں تھوڑی سی آگے بحث کر کے آپ کو بتاؤں گا کہ اس سے کیا فرق ہے، یہ وہ کرتے ہیں۔ لیکن ایک دوسری بحث وہ یہ کرتے ہیں کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ میں نے وہی دین نوح کو دیا تھا، وہی دین میں نے اے پیغمبر آپ کو دیا ہے، اور وہی دین اس سے پہلے میں ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ ہوں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہاں پھر جب یہ کہا جائے گا کہ ان اقیم، تو اس میں پھر شریعت مراد نہیں ہو سکتی۔ یعنی یہ ایک اور نازک بحث ہے، آ جائے گی سامنے، آپ لوگ سمجھ رہے ہیں کر رہے ہو، اس سے اصل مدعا پر کوئی خاص فرق نہیں پڑتا، لیکن یہ بھی ایک بحث ہے انہوں نے یہاں کی ہے کہ یہاں پھر اس سے مراد نہیں ہو سکتی، کیونکہ شریعت تو مختلف رہی ہے، ان میں تو ابراہیم کی شریعت میں اور موسیٰ کی شریعت میں تھوڑا تھوڑا فرق رہا ہے، اور قرآن مجید نے اس کو خود بیان بھی کر دیا ہے کہ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، کہ ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے ایک الگ شریعت اور الگ مقرر کیا ہے۔ تو جب یہ بات ہے تو پھر یہاں شریعت مراد نہیں ہو سکتی، یہاں پھر دین کے وہ بنیادی اصول مراد ہوں گے، یعنی ما بعد طبیعتی اساسات ہوں گی، اخلاقی اساسات ہوں گی جو مشترک ہیں۔ یہ ایک بحث ہے۔ اب یہ بحث جو ہے اس کو وحید الدین خان نے تعبیر کی غلطی میں، پہلی بحث تو بالکل ٹھیک کی انہوں نے، اس کو بھی ظاہر ہے کہ انہوں نے وہ تو اصل میں اپنی کتاب میں یہ بیان کر رہے ہیں، یعنی کتاب کا مقدمہ یہ ہے کہ میں نے جب شعوری طریقے سے اس تعبیر کو جانچنے کے لیے قدیم اسلاف کو پڑھا، بیان کرتے ہیں نا اس کے مقدمے میں، تو مجھ پر یہ واضح ہوا کہیں اور رہے ہیں اور سید صاحب کہیں اور کھڑے ہیں، تو لہٰذا ظاہر ہے کہ انہوں نے اس کو بھی بیان ہی قبول کیا ہے، اس بحث کو بھی، اور اس کو بہت پھیلا کے انہوں نے تعبیر کی غلطی میں بیان بھی کیا ہے کہ یہاں دین سے مراد تمام مفسرین یہ لیتے ہیں، لہذا شریعت تو یہاں مراد ہی نہیں ہے، اور سوسائٹی میں جو کچھ نافذ کرنا ہے وہ شریعت ہے، یعنی ظاہر ہے اس سے بھی تردید ہوتی ہے اس پورے مدعا کی۔ تو انہوں نے اس ساری بحث کو بیان کیا ہے، اس کی مودودی صاحب نے پھر بڑی زوردار تردید کی، یعنی یہ جو آگے کی ساری بحث ہے وہ ساری کی ساری جو ہے اس میں وہ تردید کرتے ہیں، اور بہت سخت لب و لہجے میں وہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ جو کچھ بیان کیا جا رہا ہے یہ کیا چیز ہے۔ یہ دیکھیے وہ لکھتے ہیں، آپ دوسرے سوال کو لیجئے، بعض لوگوں نے دیکھا کہ جس دین کو قائم کرنے کا حکم دیا گیا ہے وہ تمام انبیاء علیہم السلام کے درمیان مشترک ہے، اور شریعتیں ان سب کی مختلف رہی ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا۔ اس لیے انہوں نے یہ رائے قائم کر لی کہ لا محالہ اس دین سے مراد شرعی احکام نہیں ہے، بلکہ صرف توحید و آخرت اور کتاب و نبوت کا ماننا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت بجا لانا ہے، یا حد سے حد اس میں وہ موٹے موٹے اخلاقی اصول شامل ہیں جو سب شریعتوں میں مشترک رہے ہیں۔ لیکن یہ ایک بڑی جو مصری نگاہ سے دین کی وحدت اور شرائع کے اختلاف کو دیکھ کر قائم کر لی گئی ہے، اور یہ ایسی خطرناک رائے ہے کہ اگر اس کی اصلاح نہ کر دی جائے تو آگے بڑھ کر بات دین و شریعت کی اس تفریق تک جا پہنچے گی جس میں مبتلا ہو کر سینٹ پال نے دین بلا شریعت کا نظریہ پیش کیا اور سیدنا مسیح علیہ السلام کی امت کو خراب کر دیا۔ اس لیے کہ جب شریعت دین سے الگ ایک چیز ہے اور حکم صرف دین کو قائم کرنے کا ہے نہ کو، تو لا محالہ مسلمان بھی عیسائیوں کی طرح شریعت کو غیر اہم اور قیامت کو غیر مقصود بذات سمجھ کر نظر انداز کر دیں گے، اور صرف ایمانیات اور موٹے موٹے اخلاقی اصولوں کو لے کر بیٹھ جائیں گے۔ اس طرح کے قیاسات سے دین کا مفہوم متعین کرنے کے بجائے اس طرح کے قیاسات سے آخر کیوں نہ ہم خود اللہ کی کتاب سے پوچھ لیں کہ جس دین کو قائم کرنے کا حکم یہاں دیا گیا ہے، آیا اس سے مراد صرف ایمانی چند بڑے بڑے اخلاقی اصول ہیں یا شرعی احکام بھی؟ قرآن مجید کا جب ہم تتبع کرتے ہیں تو اس میں جن چیزوں کو دین میں شمار کیا گیا ان میں حسب ذیل چیزیں ہمیں ملتی ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے طریقے کے مطابق بہت استقصاء کیا ہے مختلف جگہوں کا۔
اچھا، یہ دلچسپ علمی بحث ہے، اس لیے اس کے چند پہلوؤں کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں۔ اب انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کیا یہ ہے کہ قرآن مجید میں جہاں جہاں دین کا لفظ بول کر اس میں شریعت بھی مراد لی گئی ہے اس کو بیان کر دیا، حالانکہ اس سے اصل بات کی تردید نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کہنے والا یہ نہیں کہہ رہا کہ قرآن دین کا لفظ جب بولے گا تو اس میں شریعت نہیں ہوگی، وہ یہ نہیں کہہ رہا، وہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ یہاں اس سے مراد شریعت نہیں ہے، اور یہ چیز زبان کے عام قاعدے کے مطابق ٹھیک ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کبھی ہم لفظ کو اس کی جامعیت میں بولتے ہیں اور کبھی اس کے سیاق و سباق میں اس کو محدود کر دیتے ہیں، یعنی زبان کے لحاظ سے یہ آگے کی جتنی بحث ہے وہ اصول کے خلاف ہے۔ اس سے قطع نظر کہ مجھے ان کی اتفاق ہے اس معاملے میں، یعنی میں قدیم اسلاف کی بات کو صحیح نہیں سمجھتا یہاں، لیکن میں ایک علمی پہلو سے بات کی طرف توجہ دلا رہا ہوں کہ جو استدلال کا طریقہ انہوں نے اختیار کیا ہے وہ پھر اسی طرح صحیح نہیں ہے جو طریقہ انہوں نے اختیار کیا۔ آپ دیکھیں گے کہ وہ مثال کے طور پر کیا کرتے ہیں، آیت انہوں نے نقل کی حرمت علیکم المیتۃ والدم والخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ، کہ ہم نے تم پر مردار حرام کیا ہے اور خون حرام کیا ہے اور خنزیر کا گوشت حرام کیا ہے، اور آگے ہے نا الیوم اکملت لکم دینکم، تو اب کہتے ہیں کہ دیکھیے یہ شریعت کا اس کو دین کہتا ہے، یعنی یہ طریقہ انہوں نے اختیار کیا۔ یہ میرے نزدیک صحیح طریقہ نہیں ہے، اس لیے کہ جو بات وہ لوگ کہہ رہے ہیں وہ اصل میں یہ ہے ہی نہیں ہے۔ ان میں سے کوئی بھی قدیم جو مفسرین ہیں ہمارے سب کا اتفاق ہے، جس طرح پہلی بات پر اتفاق ہے اس دوسری بات پر بھی سب کا اتفاق ہے، وہ یہ کہتے ہیں۔ میرے نزدیک یہاں بھی زبان کا ایک سادہ اصول ہے جس کو ملحوظ نہیں رکھا گیا، اور ایک ظاہری چیز کو دیکھ کر یہ خیال کر لیا گیا کہ چونکہ یہاں دین کا ذکر تمام انبیاء کے حوالے سے ہو رہا ہے، اس وجہ سے ان اقیم الدین کا مطلب یہ ہوگا کہ اس مشترک دین کو قائم کرو۔ دیکھیے میں اس کو ترجمہ کرتا ہوں، اس سے واضح ہو جائے گا۔ یہ اس کو کہتے ہیں زبان کی اصطلاح میں کہ لفظ کو اس کے محل میں رکھ کر تجرید میں استعمال کر لینا، اور اب آپ دیکھیے کیسے ہوتا ہے۔ یعنی اس نے تمہارے لیے وہی دین مقرر کیا جس کا حکم اس نے نوح کو دیا، اور جس کی وہی اب ہم نے تمہاری طرف کی، اور جس کی ہدایت ہم نے ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ کو فرمائی، اس تاکید کے ساتھ اب الدین پر الف لام، الف لام کو ہمیشہ اس کے عہد میں کھول لیتے ہیں، یعنی یہ عربی زبان میں بڑی عام طریقہ ہے۔ اب دیکھیے میں اس کو کھولتا ہوں، اس تاکید کے ساتھ کہ جو دین بھی میں نے تمہیں دیا ہے اسے اپنی زندگی میں قائم رکھو، یعنی اس میں ضرورت نہیں ہے اس کی۔ یعنی جب دین موسیٰ کو دیا گیا تو ان سے کہا گیا کہ جو دین میں نے تمہیں دیا ہے اسے قائم رکھو۔ یہ جو اوپر کہا گیا ہے کہ میں نے ایک ہی دین دیا، مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب اصل میں یہ ہے کہ اصول کے لحاظ سے ایک ہی دین دیا، یعنی وہ شریعت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس میں کوئی جوہری فرق واقع ہو گیا ہے، وہ احکام کا تنوع ہے۔ تو اوپر جو بات چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ میں نے وہی دین تمہیں دیا ہے، وہی نوح کو دیا ہے، وہی ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ کو دیا ہے، دین ایک ہی ہے۔ ہم بھی یہ کہتے ہیں نا کہ خدا کا دین ہمیشہ ایک ہی رہا ہے، یعنی دین جو ہے وہ اپنے اصل میں اپنے اصول میں بالکل ایک ہی ہے۔ تو اوپر کی بات بھی ٹھیک ہے، اور جب اس کے بعد یہ کہا کہ میں نے یہ ہدایت ان کو کی کہ جو دین میں نے تمہیں دیا ہے، یعنی جو اس کی میں نے تفصیلات بیان کی ہیں، جو بھی شریعت حدود سب اس میں شامل ہیں، ان کو اپنی زندگی میں قائم رکھو۔ تو اس لیے میرے نزدیک دوسری تو ضرورت نہیں ہے، یعنی دوسری بحث اگر نہ کی جائے تب بھی مدعا بالکل واضح ہے۔ اصل مسئلہ ان اقیم الدین، دین کو اپنی زندگی میں جاری و ساری رکھو، اس پر قائم رہو، اس کو اپنائے رکھو، یہ ہدایت دی گئی ہے۔ اس وجہ سے دیکھیے میں نے اس میں جو جملہ لکھا ہے وہ یہ ہے، قرآن اسے الدین کہتا ہے اور اس کے بارے میں انہیں ہدایت کرتا ہے کہ وہ اسے بالکل درست اور اپنی زندگی میں پوری طرح برقرار رکھیں۔ یعنی یہ ہے اصل میں اس کا ظرف، کہاں قائم رکھنا ہے، اپنی زندگی میں پوری طرح برقرار رکھے اور اس میں کوئی تفرقہ پیدا نہ کرے۔ یہ درست رکھنے کا جو پہلو ہے نا اس کی تاکید کر دی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ نہیں کہ دین کا ایک حصہ چھوڑ دیا اور ایک کو اپنا لیا۔ یہی ہدایت بالکل دوسرے اسلوب میں قرآن میں ایک اور جگہ ہے، اعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، یعنی اللہ کی رسی کو قرآن کے بارے میں کہا ہے مضبوطی کے ساتھ پکڑے رکھو۔ یہ بالکل ایسی ہدایت ہے، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رکھو، یعنی مضبوطی کے ساتھ پکڑے رکھنے کا کیا مطلب ہے؟ اس کو اپنائے رکھو، اس کو اختیار کیے رکھو۔ اب اگر یہ مدعا لے لیا جائے تو جو بات مولانا مودودی صاحب اقامت کے لفظ سے نکال رہے ہیں وہ تو نہیں نکلتی، لیکن وہ اب آگے ایک اور بحث شروع کر دیتے ہیں۔ وہ بحث یہ شروع کر دیتے ہیں کہ دیکھیے دین میں تو مجرموں کی سزاؤں کے احکام بھی ہیں، دین میں تو سیاست کے احکام بھی ہیں، تو پھر ان کا کیا ہوگا؟
حالانکہ یہ بڑا سادہ مسئلہ ہے کہ جب آپ کو کہا گیا کہ آپ دین کو اپنی زندگی میں اختیار کریں، تو بھئی اب دین کا کنٹینٹ کیا ہے، یہ بحث بات کی ہے۔ اگر اس دین میں کوئی حکم میری ذات کے لیے ہے تو اس کو اپنا، اگر کوئی حکم میرے بچوں کے لیے ہے تو اس کو اختیار کروں گا، اگر کوئی حکم دنیا کے لیے ہے تو اس کو اختیار کروں گا، اور وہ جو حکم ہوگا ظاہر ہے اپنے شرائط اور حدود کے ساتھ ہوگا۔ اور اگر یہ سارے ہی احکام اس میں نہ ہوں، یعنی مثال کے طور پر دین میں کوئی حکم بھی سوسائٹی سے متعلق نہ ہوتا، تو تب بھی اس فعل کا استعمال بالکل ٹھیک ہے۔ یعنی اگر مثال کے طور پر دین صرف سچ بولنے کا نام ہو تو تب بھی ٹھیک ہے، اور اگر دین کے اندر تھوڑی دیر کے لیے انہی کا مدعا مان لیجئے، ایک جگہ یہ بھی قرآن میں لکھا ہوا ہو کہ اس کو پوری دنیا میں قائم کر دو تو تب بھی ٹھیک۔ یعنی یہ کہ یہ فعل اقامت سے نہیں نکلتا کچھ بھی، یہ تو دین کا جو بھی ہوگا اس کے احکام وہاں سے لیے جائیں گے۔ یعنی اب ہم یہ دیکھیں گے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہم کو کہا ہے کہ میں نے تم کو وہی دین دے دیا ہے جو سب پیغمبروں کو دیا ہے، اور اس کے بارے میں ہدایت کیا ہے کہ اسے برقرار رکھو، تو یہ تو ہم اب دیکھیں گے نا قرآن مجید کی طرف جا کے، پیغمبر کی طرف جا کے۔ اگر کوئی اس میں یہ حکم بھی ہوا، مل گیا ہم کو یہ حکم اس میں کسی اور جگہ، گویا جو بات مولانا مودودی کہنا چاہتے ہیں کہ اس دین کو دنیا میں قائم کرو، اس کے لیے انہیں دین کے کانٹینٹ میں اس کا حکم الگ سے دکھانا چاہیے۔ اگر وہ ہوگا تو شامل ہو جائے گا، اور اگر نہیں ہے تو اقامت کے فعل میں کوئی ایسی چیز نہیں کہ جس کی بنیاد پر دنیا میں اس دین کو قائم کرنے کی جد و جہد کا حکم ثابت کیا جا سکے۔ یعنی یہ فرق ہے، یہ واقع ہوگا۔ انا اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ۔ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ ایک اور فعل میں بھی انہوں نے، اس سے ذرا تھوڑا سا اور وضوح ہو جائے گا کہ یہ غلطی کتنی بڑی غلطی ہو، یہاں بھی دیکھیے بہت بڑی ہو گئی۔ یعنی ایک چیز جو اصل میں میری زندگی سے متعلق تھی کہ مجھے زندگی میں دین، میری زندگی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دین کے احکام انفرادی ہیں، یہ مطلب نہیں ہے۔ یعنی مجھے کہا گیا ہے کہ تم دین کو برقرار رکھو اپنی زندگی میں، اگر میری زندگی کے بارے میں جو احکام دیے گئے ان میں سے کوئی چیز خارج سے بھی متعلق ہوتی ہے تو وہ آئے گی اس کے اندر، لیکن اس کے لیے الگ سے حکم ثابت کرنا پڑے گا، یا کانٹینٹ میں بتانا پڑے گا کہ کوئی حکم موجود ہے، نہیں ہوگا تو ٹھیک ہے۔ اگر دین میں 2 اخلاقی احکام ہے تو دین اتنا ہی ہوگا، اور اس ہدایت کا منشا، مدعا، مقصد پورا ہو جائے گا۔ مثلا دین میں اگر 2 باتیں ہیں کہ نماز پڑھو اور روزہ رکھو، میں نے نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، تو ان اقیم الدین کا مدعا ادا ہو گیا۔ لیکن اگر اس کے علاوہ بھی احکام موجود ہیں تو ثابت کر دیجئے۔ پھر ظاہر ہے کہ اگر وہ میری ذات سے متعلق ہوں گے تو پھر اس حکم کے اندر آئیں گے، کیسے؟ اس بنیاد پر نہیں کہ یہ فعل اقامت میں شامل ہے، اس بنیاد پر وہ دین میں شامل ہے۔ یعنی یہ گویا بات۔ اچھا، اب دیکھیے یہ متعلق کا معاملہ جو ہے، جو میں نے کوشش کی کہ سادہ کر دوں اس بات کو، یہ ایک اور جگہ بھی اسی طرح ہے۔ قرآن مجید آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ کنتم خیر اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون، یعنی تم ایک بہترین گروہ ہو، بہترین جماعت ہو، صحابہ سے کہا گیا ہے، جسے لوگوں پر دین کی گواہی دینے کے لیے اٹھایا گیا ہے۔ اب آگے کیا ہے؟ آگے یہ ہے تم بھلائی کی تلقین کرتے ہو یا بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ اس میں بھی وہی مسئلہ ہے، یعنی تم آپس میں ایک دوسرے کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو، ایک مدعا یہ ہے۔ اور ایک مدعا یہ ہے کہ تم دوسری قوموں اور دوسرے لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ سید صاحب نے دوسرا مطلب لیا اور مصلحانہ جہاد کی بنیاد اس آیت کو قرار دیا کہ چونکہ ہم کو قرآن مجید میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیں، برائی سے روکیں، اس کے لیے ہم جہاد کرتے ہیں، تو انہوں نے تعبیر اختیار کی کہ جہاد کی 2 قسمیں ہیں، مدافعانہ جہاد اور مصلحانہ جہاد۔ مدافعانہ جہاد تو واضح ہے، یعنی کوئی حملہ کر دے تو آپ اس کا جواب دیتے ہیں۔ مصلحانہ جہاد کیا ہے؟ معروف کو قائم کرنے اور منکر سے لوگوں کو روکنے کے لیے جہاد کرنا، اسی آیت سے لیا، حالانکہ وہاں بھی اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ اچھا، یہ بات کہ فعل بعض اوقات اپنے متعلق کو اگر غلط متعین کر دے تو کہاں پہنچ جاتا ہے؟ اسی کی ایک مثال سورہ حدید کی وہ آیت ہے جس میں کہا گیا نا کہ اللہ وہ ہے کہ جس نے یہ قرآن یعنی حق و باطل کی میزان نازل کی، لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ۔ اب دیکھیے، تاکہ لوگ ٹھیک انصاف پر قائم ہو جائیں۔
تاکہ لوگ ٹھیک انصاف پر قائم ہو جائیں. اس میں یہ بحث پیدا ہوتی ہے کہ کس معاملے میں. تو سید صاحب نے اس کے معنی یہ لیے تاکہ لوگ دنیا میں انصاف پر قائم ہو جائیں, کسی پر ظلم نہ کریں. تو ظاہر ہے کہ ان کی تعبیر ثابت ہوتی ہے نا پھر اس سے. یعنی یہ قرآن اس لیے نازل کیا گیا ہے تاکہ اس کو لے کر تم لوگوں کے اندر اس کا نظام قائم, اور اس کا نتیجہ یہ نکلے کہ لوگ ٹھیک انصاف پر قائم ہو جائیں. حالانکہ اس کا مدعا یہ ہے کہ تاکہ لوگ دین کے معاملے میں ٹھیک انصاف پر قائم ہو جائیں. یعنی دین کے معاملے میں کوئی اینچ پیچ باقی نہ, سیدھی ہو جائے, لوگ حق کو سمجھ لیں, جان لیں کیا چیز ہے. تو وہاں بھی متعلق کا اصل مسئلہ ہے. یعنی یہ قرآن میں نے تم کو دیا ہے, اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے یقوم الناس بالقسط کو واضح کر دیا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے لوگوں کے درمیان حق و باطل کا فیصلہ کیا جا سکے. اور پیچھے کا جملہ بتا رہا ہے کہ قرآن ایک میزان اور ترازو کے طور پر نازل ہوا ہے تاکہ اس کی کسوٹی پر پرکھ کر فیصلہ کیا جا سکے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. یعنی جو لیکوم الناس بالقسط ہے اس کا مطلب وہ نہیں ہے جو اردو میں ہم سمجھتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ دین کے معاملے میں جو ظالین اور مغضوب علیہم نے بے اعتدالیاں پیدا کر رکھی ہیں وہ ختم ہو جائیں ساری کی ساری, اور آدمی ٹھیک جگہ پر آ کر کھڑا ہو جائے. تو یہ مختلف مقامات ہیں جن مقامات میں بالکل اسی طرح ہوا ہے کہ فعل کا جو متعلق ہے اس کو غلط متعین کر دینے یا نہ ہوتے ہوئے اس کو مان لینے کے نتیجے میں مدعا بالکل دوسرا ہو جاتا ہے. تو انقیم الدین ولا تتفرقوا فی, یعنی مطلب یہ ہے کہ اس دین کو تم اپنی زندگی میں پار کرو, اپنائے رکھو, اس پر پوری طرح قائم ہو جاؤ, اور اندر کوئی خرابی نہ پیدا ہونے دو. لا تتفرقوا فی یعنی ایسا نہ ہو کہ تم میں سے کوئی کچھ دین کی بات لے رہے اور کوئی کچھ لے رہے, اور کوئی اس کو ایک مطلب میں لے جائے اور کوئی دوسرا مطلب میں لے جائے. دین جیسے ہے ویسے کا ویسا اسے اپنی زندگی میں اپنائے رکھو. یہ مدعا ہے اس کا. اس عبادت کے لیے یعنی یہ بحث یہاں سے ہوئی تھی کہ اللہ اور بندے کے درمیان عبد و معبود کے اس تعلق کے لیے عبادت جب مابعدت طبیعتی اور اخلاقی اساسات متعین کرتی, براسم طے کرتی اور دنیا میں اس تعلق کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے حدود و قیود مقرر کرتی ہے, تو قرآن کی اصطلاح میں اسے دین سے تعبیر کیا جاتا ہے. یعنی پہلے ہم نے یہ جانا کہ دین کی حقیقت کیا ہے, وہ عبادت ہے. اب یہ جانا کہ عبادت دین کی اگر حقیقت ہے تو یہ حقیقت جب ایک خصوصی ظہور پیدا کرتی ہے اور اس کو دین کہا جاتا ہے تو مطلب کیا ہوتا ہے اس کا. اب کیا ہے اس عبادت کے لیے, یعنی ہم نے یہ بیان کیا نا کہ دین میں اصل میں ایک مابعدت طبیعتی اور اخلاقی اساسات ہوتی ہیں اور دوسرے حدود و قیود ہوتے ہیں. اس عبادت کے لیے جو مابعدت طبیعتی یعنی میٹافزیکل اور اخلاقی اساسات, مورل ویلیوز خدا کے اس دین میں بیان ہوئی ہیں, انہیں قرآن الحکمہ اور اس کے مراسم اور حدود و الکتاب سے تعبیر کرتا ہے. یعنی قرآن کی دو اصطلاحوں کی وضاحت ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر بھی ایک زبان کی غلطی عام طور پر ہوئی, چونکہ کتاب کا لفظ بک کے معنوں میں قرآن میں استعمال ہوا ہے اور خاص طور پر قرآن کے لیے استعمال ہوا ہے, اور اس کا عمومی غلبہ ہو گیا. درحال کہ قرآن میں ایسے دسیوں مقامات جن میں یہ قانون کے معنی میں استعمال ہوا ہے, ضابطے کے معنی میں استعمال ہوا ہے, خط کے معنی میں استعمال ہوا ہے. تو یہ چیز چونکہ غلبہ پا گئی تو اس وجہ سے یہ ضرورت تھی کہ اس کو واضح کیا جائے. اس عبادت کے لیے جو مابعدت طبیعتی اور اخلاقی اساسات خدا کے بیان ہوئی ہیں انہیں قرآن الحکمہ کہتا ہے. یعنی مابعدت طبیعتی اور اخلاقی اساسات جو یہ اصل میں یعنی ایمان ہے, اور ایمان سے کچھ اخلاقی تقاضے پیدا ہوتے ہیں. یعنی ہم مانتے ہیں اور جب اللہ کو مان لیتے ہیں تو اس کی عبادت کا تقاضا اخلاقی لحاظ سے پیدا ہو جاتا ہے. تو ایک چیز کو ماننے سے جو تقاضے پیدا ہوتے ہیں وہ اخلاقی اقدار ہیں. ان دونوں کے مجموعے کو قرآن مجید الحکمہ کہتا ہے. اس عبادت کے لیے جو مابعدت طبیعتی اور اخلاقی اساسات خدا کے اس دین میں بیان ہوئی ہیں انہیں قرآن الحکمہ اور مراسم اور حدود و قیود, یعنی جہاں آگے قانون ضابطے بیان ہونے شروع ہو جاتے ہیں, خواہ وہ اتنا سا ضابطہ ہی کیوں نہ ہو کہ نماز پڑھنے کے لیے 3 رکعتیں, تو ایک بن گئی نا, رسم بن گئی, متعین ہو گئی, حد بن گئی. تو جب یہ قانون کی صورت اختیار کرتا ہے تو اس کو الکتاب کہتا ہے قرآن مجید. یہ بات قرآن مجید نے کئی اسالیب میں واضح کی ہے. یعنی قرآن کا جو طریقہ ہے عام طور پر وہ یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کو بیان کرتا ہے تو چونکہ یہ تو نہیں ہے کہ وہ وہاں پہ اس کی ڈیفینیشن بیان کرے گا, وہ اس کو پھر مختلف جگہوں پر استعمال کرے گا تاکہ یہ بات واضح ہو جائے. مثلا آپ یہ آگے کی آیات میں دیکھیں گے
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تقرر کو بیان کرتے ہوئے کہ آپ اصل میں دین دینے کے لیے آئے ہیں، وہاں قرآن مجید نے بیان کیا نا، آیات کی تلاوت کرتے ہیں اور ان کا تزکیہ کرتے ہیں، اور اس کے لیے انہیں قرآن اور کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، یہ وہاں بیان کیا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ بات وہاں پر تزکیہ اور تلاوت آیات بیان ہوئی ہے، مقصد بھی بیان ہوا ہے، اور وہ بھی چونکہ یہ اصل کانٹینٹ نہیں ہے دین کا، تو یہاں اس کو نکال دیا، یعنی تاکہ وہ بات واضح ہو جائے کہ اصل یہ ہے۔ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور اللہ نے تم پر الکتاب اور الحکمہ نازل فرمائی۔ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، یعنی دو ہی چیزیں رہ گئیں۔ وَعَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ، یہ دیکھیے پھر یہ وہی بیان اور تفسیر کی واو، تیسری چیز نہیں ہے، اور اس طرح تمہیں وہ چیز سے تم واقف نہ تھے۔ یہ اس قدیم عربی کے مسائل ہیں، یعنی ایک ہی جملے کے اندر ایک واو جمع کے لیے استعمال ہو گئی اور ایک تفصیل اور تبیین کے لیے استعمال ہو گئی۔ تو اب تفصیل اور تبیین کی جو واو ہے اس کو اگر ٹھیک طرح سے سمجھا جائے تو مطلب یہ ہوگا کہ علمکم ما لم تکن تعلم۔ تو دیکھیے اب یہاں پر تو پرانے قدیم کو تو کوئی غلطی پیش نہیں آئی، اس کی وجہ یہ کہ کوئی اور معنی بنتا ہی نہیں اس میں، لیکن اسی سے بریلوی حضرات نے ایک پورا مدعا بیان کیا کہ جو چیزیں حضور نہیں جانتے تھے وہ سب اللہ نے سکھا دی، یہاں تک کہ دنیا کے مکھی اور مچھر کی تعداد بھی بتا دی۔ ظاہر ہے کہ ایک تو ہو گئی نا کتاب، ایک حکمت، اور ایک علامہ کا معلم تکن تعلم ہو گیا، تو یہ کچھ نہیں ہے، یعنی یہ اصل میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ تمہیں وہ چیز سکھائی جو تم اس سے پہلے نہیں جانتے تھے۔ اسی کو دوسری جگہ بیان کیا، ما کنت تدری مل کتاب ولا الایمان، تم نہ ایمانیات سے واقف تھے اور نہ شریعت سے واقف تھے۔ اب وہاں دیکھیے الحکمہ کی جگہ الایمان کا لفظ رکھ دیا، یعنی دوسری جگہ میں ما کنت تدری مل کتاب ولا الایمان، وہاں اس کی جگہ کہنا چاہیے ما کنت تدری مل حکمہ، یہاں کہا ہے کہ حکمت اور کتاب دی اور یہ تم پہلے نہیں جانتے تھے، وعلمک ما لم تکن تعلم، اور وہاں کیا کیا ما کنت تدری مل کتاب ولا الایمان، وہاں پر الحکمہ کا لفظ ختم کر دیا، کتاب کا رہنے دیا، اور اس کی جگہ الایمان کا لفظ رکھ دیا۔ اچھا، اخلاقی اساسات کے بارے میں خود مجھے ایک بڑے لمبے عرصے تک یہ تردد رہا کہ یہ کیا ہے، یعنی کیا یہ شریعت کی بنیاد ہے، تو پھر کیا اس کو الکتاب کا حصہ ہونا چاہیے؟ تو میں اس کی تلاوت کرتا رہا، قرآن مجید اسی طرح کرتا ہے، یعنی جس طرح یہاں کیا نا، دیکھیے نا وہاں پہ لفظ ایک لفظ صرف بدلا، الایمان رکھا تاکہ یہ واضح ہو جائے۔ اب چونکہ وہاں ایمان کا ایک فرع ہے اخلاقیات، اس لیے وہاں اس کو نہیں بیان کیا، شریعت کو بیان کر دیا۔ تو سورہ بنی اسرائیل میں وہ ایک مقام ہے پورا کا پورا، جس میں جو بالکل ویسا ہی مقام ہے جیسے تورات میں 10 کمانڈمنٹس جہاں بیان ہوئی، ویسا ہی مقام ہے، اس میں پورے دین کی اخلاقی اساسات جو ہیں وہ بیان ہوئی ہیں۔ ایک پورا مقام ہے جس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ یہ ہے پورے کے پورے دین کی بنیادی اخلاقیات، وہ صرف اخلاقیات اور شریعت کی کوئی چیز بیان نہیں، یعنی اس کی ابتدا ہوئی ہے اللہ تعالیٰ کے حق سے، والدین کے ساتھ حسن سلوک سے، پھر اس کے بعد یتامہ، اقربا، یعنی سارے پہلو، حتیٰ کہ تکبر نہ کرنا اور اس طرح کی تمام چیزیں اس میں جتنی زیر بحث بیان ہو، ایک پوری فہرست ہے۔ اور اس کے فوراً بعد یہ آیت ہے کہ یہ وہ حکمت ہے جو ہم نے تم پر نازل کی، یعنی تاکہ یہ بتا دیا جائے کہ یہ اس میں شامل ہے۔ تو قرآن میں مختلف مقامات کو جب آپ دیکھیں گے، یہاں بھی دیکھیے کہ قرآن کیسے اس کو واضح کرتا ہے۔ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ، اور اللہ نے تم پر الکتاب اور الحکمہ نازل فرمائی، اور اس طرح تمہیں وہ چیز سکھائی جس سے تم واقف نہ تھے، اور اللہ کی تم پر بڑی عنایت ہے۔ اب آگے دیکھیے، وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اپنے اوپر اللہ کی عنایت کو یاد رکھو اور اس الکتاب اور الحکمہ کو یاد رکھو۔ اب دیکھیے وہ علمکم ما لم تکن تعلم اڑا دیا، کیا نہیں ہے، یعنی اس طرح تدریجات یہ بتا دیا کہ اصل مسئلہ یہ ہے، یعنی وہ یا تو توضیح میں آ رہی ہیں، یزکیہم، یا مقصد کو بیان کرنے کے لیے آ رہا ہے، یتلو علیہم آیات ہی پیغمبر کے منصب کو بیان کرنے کے لیے آ رہا ہے، اور علمہ کا ما لم تکن تعلم اس حقیقت کو بیان کرنے کے لیے آ رہا ہے کہ اس تفصیل کے ساتھ جیسے کہ قرآن نازل ہوا 2000 سال سے بنی اسماعیل چیزوں سے واقف نہیں تھے جس طرح سے اس نے بیان کیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ خاندان میں یا اس سے پہلے اگرچہ دینی اقدار موجود تھی دین ابراہیمی کی، اور وہ اس پہ عمل پیرا بھی تھے، لیکن ظاہر ہے کہ اس میں بہت کچھ چیزیں مبہم ہو چکی ہوئی تھی۔ اس کے بالکل برخلاف جو دوسری شاخ ہے بنی اسرائیل کی، اس میں ظاہر ہے کہ انبیاء پے در پے آ رہے تھے، تو اس احسان کو بیان کیا ہے وہاں پر۔ تو یہاں دیکھیے اس کو بڑھا دیا، اور یہ کہا کہ جس کی وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے
واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ تو یہ بیان کیا کہ اصل کیا ہے کتاب اور حکمت، جو نازل کی گئی ہے وہ ہے کتاب اور حکمت۔ یہ کتاب اور حکمت جو ہے یہ قرآن مجید میں ہے، یہ کتاب اور حکمت پیغمبر کی سنت میں صادر ہوئی ہے، اللہ نے یہ نازل کی، اور یہ نازل کی آیات الہی کی شکل میں، اس لیے تلاوت آیات، اور ان کا مقصد کیا ہے تزکیہ، اور اس سے بنی اسماعیل پر کیا احسان ہوا، علمک ما لم تکن تعلم، یہی بات جو ہے علمکم ما لکم تعلمون میں بھی بیان کر دی، یعنی پورے کے پورے بنی اسماعیل کو مخاطب کر کے بھی ایک جگہ کہہ دیا ہے کہ یہ چیز ہم نے تم کو سکھائی۔ تو یہ قرآن مجید نے یہاں دین کا کانٹینٹ بیان کیا ہے، یعنی الحکمہ اور الکتاب۔ یہاں یہ اس معنی میں نہیں ہے جس معنی میں الکتاب آپ عام طور پہ بولتے ہیں، بک کے معنی میں نہیں ہے، بلکہ شریعت کے معنی میں، قانون کے معنی میں ہے، جس معنی میں اس آیت میں آیا ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ سلیمان کے دربار میں وہ شخص تھا کہ جو چشم زدن میں تخت اٹھا کے لے آیا، تو وہاں بھی بالکل لغوی مفہوم میں استعمال ہوا ہے الذی عندہ علم من الکتاب، اس کے پاس قانون خداوندی کا ایک علم تھا۔ قانون خداوندی وہ قانون خداوندی جس کو سائنس دریافت کرتی ہے، یعنی وہ قوانین جو کائنات میں کار فرما ہے، اور یہ عربی زبان کی عربی ہے، اس میں یعنی اتنا عام لفظ ہے کہ اگر اردو کا مزاج نہ ہو تو کتاب کے معنی میں لینے کے لیے کرینہ چاہیے ہوتا ہے، ورنہ تو اصل میں قانون ضابطہ حتی یبلغ الکتاب اجلا، بے تکلف قرآن ہے، وہ عدت کے لیے استعمال کیا، یہاں تک کہ عدت کا جو قانون ہے وہ اپنی مدت کو پہنچ جائے، کیسے بے تکلف استعمال، یبلغ الکتاب اجلا، یعنی اس طرح استعمال کرتا ہے۔ تو یہ اس کا مفہوم ہے۔ تو قرآن مجید کے مقامات ہیں، یعنی یہ دونوں مقامات جن میں قرآن مجید نے ان دونوں چیزوں کو بالکل متعین کر دیا ہے کہ اصل یہی ہے۔ اچھا، پھر ما کنت تدری مل کتاب ولا ایمان میں اس کی وضاحت، پھر سورہ بنی اسرائیل میں اخلاقیات کے آخر میں یہ کہنا کہ یہ وہ حکمت ہے جو ہم نے تم پر نازل کی ہے۔ تو یہ سارے مقامات جو ان کو جب آپ تدبر کے ساتھ پڑھتے ہیں تو جو میں نے یہاں نتیجہ نکالا ہے واضح ہو جاتا ہے، لیکن چونکہ یہ ایک ذرا لطیف چیز ہے اس وجہ سے ظاہر ہے کہ اس کو سمجھنے میں تردد کی نوعیت ہو سکتی ہے، اگر کوئی بحث ہوئی تو انشاءاللہ اس کو کر لیں گے۔ اس الکتاب کو وہ شریعت بھی کہتا ہے، یعنی یہ جو الکتاب کا لفظ استعمال کیا ایک معنی میں، تو اس کو قرآن مجید شریعت بھی کہتا ہے، یعنی شریعت بھی گویا ایک دوسری اصطلاح ہے۔ ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذین لا یعلمون، ہم نے تم کو دین کے معاملے میں ایک واضح شریعت پر قائم کیا ہے، یہاں پر یہ لفظ استعمال کیا ہے قانون کے لیے، اس لیے تم اسی کی پیروی کرو اور ان کی خواہشوں کے پیچھے نہ چلو جو علم نہیں۔ الحکمہ ہمیشہ سے ایک ہی ہے۔ الحکمہ کیا ہے؟ ایمانیات اور اخلاقیات۔ ظاہر ہے اس میں تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک جھوٹ بولنا ٹھیک ہو اور دوسرے میں، وہ ہمیشہ سے ایک ہی ہے۔ لیکن شریعت انسانی تمدن میں ارتقاء اور تغیر کے باعث البتہ بہت کچھ مختلف رہی ہے، یعنی شریعت جو ہے اس میں کچھ تو احکام وہ ہوتے ہیں جو اخلاقی اصولوں پر مبنی ہوتے ہیں، اور کچھ احکام وہ ہوتے ہیں کہ جو تمدن کے لحاظ سے تبدیل کرنا ناگزیر ہو جاتے ہیں۔ یعنی آپ اس کو ایسے سمجھیں کہ یہ بات تو کہی جا سکتی ہے اصول میں کہ حکومت لوگوں کی رائے سے قائم کی جائے، لیکن یہ بات کہ رائے کیسے لی جائے اس کے لیے ایک قاعدہ نہیں دیا جا سکتا، کیونکہ یہ تو تبدیل ہوتا رہے گا، وقت کے ساتھ تبدیل ہوتا رہے گا۔ تو تمام پیغمبروں کے ہاں اس طرح کی چیزوں میں تھوڑی تھوڑی تبدیلی، بہت معمولی درجے کے تغیرات ہیں ان کے حالات کے لحاظ سے جو اللہ کرتے رہے ہیں، اس کو انہوں نے کہ یہ ہم نے کیا ہے اس کو بیان کر دیے۔ لِكَلْنَ مِنْكُمْ شِرَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ وَاحِدًا، تم میں سے ہر ایک کے لیے ہم نے ایک الگ شر و منہاج مقرر کیا ہے، یہاں نکرہ استعمال ہوا ہے نا، اور اللہ چاہتا ہے تو تم ایک ہی امت بنا دیتا، یعنی اگر اللہ چاہتا تو ایک قانون اور ایک شریعت دے دیتا، لیکن اس کی حکمت تمدنی حالات کے لحاظ سے اس کی متقاضی ہوئی کہ وہ اس میں فرق کرے۔ اچھا، اب یہ دیکھیے قرآن مجید نے اس بات کو کہ وہ کتاب کو قانون کے معنی میں استعمال کر رہا ہے اور حکمت کا مدعا یا اخلاقیات اور اس طرح کی چیزیں ہیں، اس کو ایک اور اسلوب سے واضح کیا ہے، اور مجھے چونکہ اس کو یہاں نقل کرنا تھا دین کی تاریخ میں تو وہ بھی میں نے آیت نقل کر دی ہے۔ الہامی لٹریچر کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے، یعنی اب ظاہر ہے کہ اگر دین کا کنٹینٹ دو حصوں پر مشتمل ہے، ایمانیات اور اخلاقیات ایک، اور دوسرے شریعت اور قانون،
تو الہامی لٹریچر کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ تورات میں زیادہ تر شریعت میں حکمت. یہ جو آدمی تورات کو کھول کے پڑھے گا اور انجیل کو، یعنی اس کو جاننے کے لیے کسی بحث کی ضرورت نہیں ہے. انجیل بالکل خالی ہے شریعت سے، یعنی کوئی حکم بھی نیا نہیں ہے اس کے اندر، بلکہ ہر جگہ یہ کہا گیا ہے کہ میں تو جو تورات کی شریعت ہے اس کو پورا کرنے کے لیے آیا ہوں. اور اس کی حکمت انہوں نے واضح کیا ہے، یعنی ایمان کیا ہے، ایمان کے تقاضے کیا ہیں، خدا کے ساتھ تعلق کیا ہے، شریعت کیا چیز ہے، یعنی شریعت کی حقیقت کیا ہے. اس حقیقت کو نظر انداز کر کے اگر تم اس کو پڑھو گے تو وہ کسی دور مقام پر تم کو لے جائے گی. میں نے کچھ حصے اس کے پیش کیے تھے ابتدا میں، یاد ہوگا آپ کو، انجیل کے، اور یہ بتایا تھا کس خوبی کے ساتھ پہاڑی کا آواز میں سیدنا مسیح علیہ السلام نے شریعت کی حقیقت کی طرف توجہ دلائی ہے. تو وہ انہوں نے بیان کیا. اور تورات آپ کتاب استثناء ہے اصل میں. تورات آپ بائبل کا کوئی مجموعہ لیں اور کتاب استثناء کو پڑھ ڈالیں، یعنی وہ قانون سے شروع ہوتی ہے، قانون پر ختم ہو جاتی ہے. قانون ہی قانون ہے، درمیان میں کچھ 2 4 5 فکرے آ جاتے ہیں کہیں کہیں کہ جن میں کچھ اصولی باتیں کہیں، ورنہ ساری کی ساری قانون ہے. اور لفظ تورات جو ہے اس کے معنی بھی یہی ہے، یعنی جیسے انجیل کا مطلب بشارت ہے، اسی طرح تورات جو ہے وہ اصلاً قانون اور شریعت کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو اس کا نام بھی یہی بتاتا ہے. الہامی لٹریچر کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ تورات میں زیادہ تر شریعت اور انجیل میں حکمت بیان ہوئی ہے. زبور اسی حکمت کی تمہید میں خداوند عالم کی تمجید کا مضمور ہے. زبور جو ہے وہ بے مثل دعائیں ہیں، اور اس میں گویا یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے کے لیے ایک بندہ ہاتھ اٹھا کر کھڑا ہو گیا ہے. داؤد علیہ السلام کے مزامیر ہیں، اور قرآن ان دونوں کے لیے ایک جامع شاہپارہ ادب کی حیثیت سے نازل ہوا ہے. اب یہ جو بار بار قرآن کہتا ہے نا کہ ہم نے تمہیں کتاب اور حکمت دی ہے، یا یہ کہتا ہے کہ یہ پیغمبر آیا ہے اور یہ اللہ کی آیات تلاوت کرتا ہے اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، تو اس کی وجہ اصل میں یہ ہے کہ وہ اس ساری تاریخ کی طرف اشارہ کر رہا ہوتا ہے کہ ہم نے جب دین دیا تو تورات میں شریعت دی، حکمت کو جو انسانی فطرت میں اس کی اساسات ان پر چھوڑ دیا گیا، اس کو بیان نہیں کیا گیا. بہت کم چیزیں ہیں جو اس میں بیان ہوئی ہیں تورات کے اندر اس نوعیت کی. یعنی معلوم ہوتا ہے کہ انسانی فطرت میں اللہ پر ایمان، ظاہر ہے کہ وہ تو شریعت دیتے ہوئے بھی زیر بحث آئے گا، لیکن وہ اپنے پورے مقتضیات کے ساتھ زیر بحث نہیں آتا. اوصاف اور صفات کے پہلو سے کوئی اس پر بحث نہیں ہے. اسی طرح اخلاقی معاملات بھی واضح ہیں، اور یہی معاملہ جو ہے وہ عبادات اور اس طرح کی بنیادی چیزوں کا بات میں زیادہ تر قانون بیان ہوا ہے، اور قانون ہی سے وہ بھری ہوئی ہے. اور پھر اس کے بعد انجیل میں آ کر یہ معلوم ہوا کہ قانون نے تو لوگوں کو بالکل یبوست زدہ کر دیا ہے. وہ چھلکے ہی کو اکھاڑ کر پھینک رہے ہیں. ان کے اندر دین کی روح ختم ہوتی چلی جا رہی ہے. ایمان کی حقیقت یہ بے معنی ہو گئی ہے، اور قانون اور ضابطے کی منہ شگافیاں جیسے ہماری امت میں ہیں یہ چیز ہو گئی ہے. تو سیدنا مسیح علیہ السلام نے پھر وہ منادی کی ہے حکمت کی، یعنی کیا کہنے ہیں اس کے. آپ پڑھیں کبھی انجیل کو، حالانکہ وہ ظاہر ہے کہ اس صورت میں نہیں ہے، اس کو راویوں نے بیان کیا ہے، اس کی نوعیت بالکل وہی بن گئی جو ہمارے یہاں حدیث کی نوعیت ہے، لیکن آدمی کا ایمان زندہ ہو جاتا ہے. بالکل ایسی اعلیٰ چیز ہے، ایسی خوبصورت چیز ہے. تو یہ قرآن 2 ہوا. اب ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن کے ساتھ یہ ہوا ہے کہ دونوں کو جمع کر دیا گیا، یعنی قانون اور حکمت دونوں جمع کیے گئے ہیں. تو گویا یوں سمجھ لیجئے کہ وہ جامع ہے. اسی کو بیان کیا دوسری جگہ کہ یہ کتاب مہیمن علیہ نازل ہوئی ہے، یعنی جو پہلے سے کتاب کے نازل کرنے کا سلسلہ جاری تھا اس نے اس کو سمیٹ لیا ہے. اس کے اندر قانون بھی آ گیا ہے، اس کے اندر حکمت بھی آ گئی. الہامی لٹریچر کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ تورات میں زیادہ تر شریعت اور انجیل میں حکمت بیان ہوئی ہے. زبور اسی حکمت کی تمہید میں عالم کی تمجید کا مضمور ہے، اور قرآن ان دونوں کے لیے ایک جامع شاہپارہ ادب کی حیثیت سے نازل ہوا ہے، یعنی اس میں حکمت بھی ہے اور شریعت بھی. بقرہ اور نساء کی جو آیات اوپر نقل ہوئی ہیں ان میں قرآن سے متعلق یہ حقیقت نہایت واضح الفاظ میں بیان ہوئی ہے. وہ نساء کی اور بقرہ کی آیات پیچھے نقل ہو چکی ہیں، جس میں کہا گیا نا وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ اور وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ. تورات و انجیل کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سیدنا مسیح علیہ السلام کے ساتھ قیامت میں اپنا ایک مکالمہ نقل کرتے ہوئے فرمایا ہے وَإِذَا عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ. یعنی یہ پھر وہی خوبصورت واو ہے، ایک میں جمع کر رہی ہے، دوسرے میں تفسیر کر رہی ہے. اور جب میں نے تمہیں شریعت اور حکمت یعنی تورات اور انجیل کی تعلیم دی، ورنہ 4 چیزیں بن جائیں گی نا. یعنی میں نے تمہیں کتاب دی، حکمت دی، تورات دی، یہ نہیں ہے. کتاب اور حکمت یعنی تورات اور انجیل دی. تو یہ بالکل لف و نشر مرتب ہے. میں نے اس وقت مثال دی تھی نا اس کی.
لف و نشر مرتب کا طریقہ اختیار کیا، یعنی پہلے 2 چیزیں بیان کی، کتاب اور حکمت دی، پھر اس کے بعد کتاب کیا ہے تورات، حکمت کیا ہے انجیل، اس کو اسی ترتیب سے بیان کر دیا. تو جب اس طریقے سے ترتیب سے بیان کریں تو گویا مرتب لف و نشر کے طریقے کا اسلوب ہو جاتا ہے. جناب